السلام علیکم بچوں، آج ہم ماحول کا مطالعہ حصہ دوم یہ مضمون پڑھیں گے۔ آج ہم دیکھیں گے سبق نمبر 4 عمل ارتقاء۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں نظر ارتقاء۔ نظریہ ارتقاء۔ ارتقاء کا عام مفہوم مسلسل اور دھیمی رفتار سے ہونے والی تبدیلی ہے۔ زندہ یا ذی حیات کی زندگی میں ارتقاء کے نظریے کی وضاحت اس طرح کی جا سکتی ہے۔ جاندار اپنے ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں سے جڑے رہنے اور اپنے وجود کو باقی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے کسی خاص نوع یا قسم کے جانداروں کی جسمانی بناوٹ میں کوئی اندرونی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ بہت زمانے بعد یہ تبدیلی اسی نوع کے جانوروں کی اگلی نسل میں موروثی طور پر منتقل ہوتی ہے۔ اس طرح اصل نوع سے کچھ مختلف خصوصیات رکھنے والی ایک نئی قسم وجود میں آتی ہے۔ یہ نئی قسم اپنی اصل سے زیادہ ترقی یافتہ ہوتی ہے۔ اس عمل میں کئی مرتبہ اصل نوع حیات ناپید ہو جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ اصل نوع حیات سے ایک سے زیادہ ترقی یافتہ قسمیں پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماحول میں جو جاندار ہوتے ہیں وہ ماحول میں تبدیلیاں ہوتی ہے اور ان تبدیلیوں کا اثر ان جانداروں پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جاندار اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے ماحول میں کوشش کرتے ہیں۔ ارتقاء کا یہ نظریہ پہلی مرتبہ واضح طور پر جس نے پیش کیا وہ سائنسداں چارلس ڈارون ہیں۔ یہاں پر آپ کو چارلس ڈارون کی تصویر بتائی گئی ہے۔ ذی حیات کی جو قسمیں بدلتے ہوئے ماحولیات سے مطابقت رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ قائم رہتی ہے، یعنی کہ جو جاندار ماحول میں تبدیلی ہونے کے باوجود بھی ماحول سے ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ جاندار قائم رہتے ہیں، یعنی ان کی نسل برقرار رہتی ہے، اور جو قسمیں ایسا نہیں کر پاتی وہ ارتقاء کے عمل میں نیست و نابود ہو جاتی ہے، یعنی کہ ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے زمین پر ڈائناسور گروہ سے تعلق رکھنے والے جانوروں کی کئی دیو قامت قسمیں موجود تھیں۔ ڈائناسور سے آپ بخوبی واقف ہیں، آپ سب یہ ڈائناسور کسے کہتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے۔ یہاں پر تصویر میں ڈائناسور بتایا گیا ہے اور وہ کیسے ہوتے تھے؟ دیو قامت، یعنی بہت بڑے ہوتے تھے۔ ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ یہ قسمیں اچانک نیست و نابود ہو گئی، یعنی اچانک یہ قسمیں کیا ہو گئی؟ برباد ہو گئی، ختم ہو گئی۔ خیال ہے کہ اچانک کوئی قدرتی آفت آئی ہوگی یا ماحول میں اچانک تبدیلی ہوئی ہوگی، جس کی وجہ سے یہ ڈیل ڈول والی قسمیں تباہ ہو گئی، یعنی ماحول میں اچانک تبدیلی ہونے کی وجہ سے ڈائناسور اس سے ایڈجسٹمنٹ مطابقت نہیں کر پائے اور وہ نیست و نابود ہو گئے۔ پروں والے ڈائناسور کے ہجری نقوش کے باقیات ملے ہیں۔ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ 2 پیروں پر چلنے والے یا پروں والے ڈائناسور کی بعض قسموں میں تغیر اور ترقی ہوئی۔ تغیر ہونا یعنی کہ تبدیلی ہونا، اور اس طرح بعض پرندوں کی تخلیق ہوئی۔ مطلب یہ جو کچھ اڑنے والے ڈائناسور تھے، تو پروں والے جو ڈائناسور تھے تو ان کی تبدیلی آج کے پرندوں کی شکل میں ہوئی۔ تو آپ کو نظریہ ارتقاء سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ارتقاء کا مطلب ہوتا ہے مسلسل اور دھیمی رفتار سے ہونے والی تبدیلی۔ ہمارے ماحول میں جو جاندار ہوتے ہیں وہ ماحول میں ہونے والی تبدیلی سے مطابقت کرتے ہوئے زندہ رہتے ہیں، لیکن کچھ جاندار ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر پاتے، مطابقت نہیں کر پاتے اور وہ نیست نابود ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال ہم نے دیکھی ڈائناسور جو کہ اب زندہ نہیں ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں گے جانوروں کے ارتقاء کے مراحل، یعنی کون کون سے ان کے سٹیجز ہیں، کون کون سے سٹیپس ہیں۔ ہم گزشتہ سبق میں معلوم کر چکے ہیں کہ جانداروں کی دنیا کی ابتدا یک خلوی پروٹوزوا سے ہوئی۔ یہ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ اسی یک خلوی پروٹوزوا سے کثیر خلوی جاندار پیدا ہوئے۔ کثیر خلوی جاندار آہستہ آہستہ ترقی کرتے گئے اور اسی عمل سے مختلف قسم کی نباتات اور جانوروں کی پیدائش ہوئی۔ جانوروں کے ارتقاء کے حسب ذیل مراحل ہے۔ اس کی پہلی قسم ہے غیر فکری جاندار۔
یعنی ایسے جاندار جن کی پیٹھ میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی، مثلاً گھونگا۔ آپ کو شکل میں گھونگا دکھائی دے رہا ہے جس کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے، اس طرح جن میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی ہے انہیں فکری جاندار کہتے ہیں۔ اچھا، تو آپ کو ریڑھ کی ہڈی کسے کہیں گے؟ اب ہم اپنی مثال دیکھیں گے۔ ہماری جو پیٹھ ہوتی ہے، پیٹھ کے بیچوں بیچ سے جو ہماری ہڈی گزرتی ہے وہ ہماری ریڑھ کی، انسانوں کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اسی طرح جانوروں میں بھی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ فکری جاندار یعنی ایسے جاندار جن کی پیٹھ میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ مثال آبی حیوانات، آب یعنی پانی، پانی میں رہنے والے حیوانات، مثال مچھلی، یعنی ریڑھ کی ہڈی والے جاندار فکری جاندار۔ جل تھلیے، پانی اور خشکی دونوں جگہ پر زندگی بسر کرنے والے، انہیں جل تھلیے کہتے ہیں۔ مثال مینڈک، پانی اور خشکی، خشکی یعنی کہ زمین، جو نباتات، جو بھی جاندار ہے وہ پانی اور خشکی دونوں جگہ پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، انہیں جل تھلیے کہتے ہیں۔ پرندے، رینگنے والے جانور، مثال سانپ۔ پستانیے جانور یعنی دودھ پلانے والے، مثال ہے گائے۔ فکری جانوروں کے گروہ میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ مرحلہ یعنی پستانیے جانور ہے۔ فکری جاندار کسے کہیں گے؟ جن جانداروں میں ریڑھ کی ہڈی موجود ہوتی ہے۔ ان میں سب سے ترقی یافتہ مرحلہ پستانیے جانور ہے۔ پستانیے یعنی دودھ پلانے والے جانور، جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں۔ ماں کا اپنے شکم میں بچے کی نشو نما مکمل ہونے کے بعد اس بچے کو جنم دینا اور پیدائش کے بعد اپنا دودھ پلا کر اس کی پرورش کرنا زیادہ تر پستانیوں کی اہم خصوصیات ہے۔ البتہ پلیٹیپس، بطخ جیسی چونچ رکھنے والا پستانیہ، جو کہ آپ کو تصویر میں دکھائی دے رہا ہے، یہ جانور پستانیے ہونے کے باوجود انڈے دیتے ہیں۔ اور دوسرا پستانیہ ہے مورخور یعنی اینٹ ایٹر، یہ ایسے پستانیے ہیں جو کہ انڈے دیتے ہیں۔ انسان نما بندر، انسان نما بندر یعنی انسان سے مشابہ بندر، مشابہ یعنی ملتا جلتا ایک جیسا، اسے ہی ایپ بندر کہتے ہیں۔ بندروں کی اس قسم کا بسیرا زیادہ تر درختوں ہی پر تھا۔ جن ایپ بندروں کی قسموں کا بسیرا درختوں پر تھا ان کی بنیادی شکل و صورت بندر ہی کی طرح قائم رہی، لیکن ان کی بعض قسمیں گھاس کے علاقوں میں درختوں کی بجائے زمین پر گزر بسر کرنے پر مجبور ہو گئی اور یہ قسمیں ترقی کرتی گئی۔ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ ان سے بالترتیب ترقی ہوتے ہوتے نوع انسان کا وجود ہوا، یعنی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ بندروں کی نسل ترقی کرتے ہوئے آج کا انسان بنا ہے۔ یہ مخلوق سب سے پہلے بر اعظم افریقہ میں وجود میں آئی۔ اسی کو ابتدائی انسان، آدی مانو کہتے ہیں۔ آدی کا مطلب ہوتا ہے ابتدائی۔ آئندہ سبق میں ہم انسان کے ارتقاء اور ترقی کا مطالعہ کریں گے۔ تو بچوں، اب ہم نے یہاں پر جانوروں کے ارتقاء کے مختلف مراحل دیکھے، جیسے کہ فکری جاندار، غیر فکری جاندار، جل تھلیے، پرندے، پستانیے، رینگنے والے جانور۔ اچھا، تو بچوں یہاں پر ہمارا یہ عمل ارتقاء یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ اس سبق کے سوالات کے جوابات جب میں گروپ پر بھیجوں گی تو آپ اپنی نوٹ بک میں لکھیے، اور جن بچوں کے پاس بک کی زیروکس اب تک اسکول میں جمع نہیں کی گئی وہ جلد از جلد زیروکس کو جمع کرا دیں۔ اللہ حافظ۔